بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہماری چونکہ پچھلی 2 کلاسز جو ہے نا باہر ہوئی تھیں تو ممکن ہے کہ آپ کو سمجھنے میں دشواری ہوئی ہو۔ میں ایک تو جو پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھی باتیں میں ایک تو وہ تھوڑا سا دہرا دوں، اور جب تک اسٹوڈنٹس بھی آ جاتے ہیں ہم نے بلکہ فعل مضارع کی باتیں جو یہاں سے ہم نے شروع کی تھی، ہم نے یہ کہا کہ جو فعل کے عوامل ہیں نا فعل کے، تو وہ مرفوع مرفوع تب ہوگا فعل کہ جب عوامل سے خالی ہو، لیکن پھر بھی ہم اسباب اعراب تو کہیں گے کہ عوامل سے خالی ہونا مطلب، ٹھیک ہے نا۔ تو جب فعل مضارع عوامل سے خالی ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ مرفوع ہوگا۔ اور عوامل کیا ہے؟ عوامل نواسب جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور جوازم جو فعل مضارع کو جو چیزیں جزم دیتی ہیں۔ اچھا، جو فعل مضارع کو جو چیزیں جزم دیتی ہیں ہم نے وہ بھی یہاں پر لکھی تھی۔ تو جزم دینے والی چیزوں میں ایک وہ چیزیں ہیں جو 2 فعل مضارع کو جزم دیتی ہیں، اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو ایک کو جزم دیتی ہیں۔ اچھا، جو 2 فعل مضارع کو جزم دیتی ہیں وہ ہے ادوات شرط۔ تو ادوات شرط فعل مضارع کو تب جزم دیں گے جب وہ فعل دونوں شرط بھی اور جواب شرط دونوں فعل مضارع ہوں۔ تو اس میں کیا پڑھا تھا آپ نے؟ اذما، اینما، مہما، کیفما، انا اور حیثما، متا۔ تو یہ جو تھے ادوات شرط ہم ان کو کہتے ہیں، ان بھی ان بھی۔ اس کے بعد جو ایک فعل مضارع کو چیزیں جزم دیتی ہیں 4 تو وہ چیزیں ہیں جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ وہ اس میں کیا ہے؟ لم، لما، لام امر۔ لام امر کا مطلب یہ کہ فعل مضارع کے شروع میں لام لگاتے ہیں ہم۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ لام جو فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے اگر اس پر زبر ہو تو عام طور پر اس کو ہم لام تاکید کہتے ہیں، اور اگر اس پر زیر ہو تو وہ لام امر بھی ہو سکتا ہے اور لام تعلیل بھی ہو سکتا ہے۔ لام امر کا آپ کو فرق جو ہے نا وہاں پر معنی میں پتہ چلے گا، اور دوسرا اعراب میں بھی پتہ چلے گا۔ معنی میں یوں چلے گا کہ لام امر کا معنی طلب کا ہے، چاہیے کا ہے، کرنے کا ہے، آرڈر کا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں لیدرس، اس کو پڑھنا چاہیے کہ وہ پڑھے، یہ معنی ہوں گے۔ اور لام تعلیل جو ہے وہ اصل میں ہے لام حرف جر، تو وہ لام تعلیل کے بعد ان چھپتا ہے، ان جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ تو لام تعلیل جب ہوگا تو فعل مضارع کے آخر میں ہوگا نصب، فعل مضارع منصوب ہوگا، تو یہ دونوں میں فرق آپ یوں کریں گے، صحیح نا؟ البتہ جب نون ہوگا دونوں جگہوں پہ نون گرتا ہے، نصب میں بھی گرتا ہے اور جزم میں بھی گرتا ہے۔ اور لام نہیں، لا نہیں بھی ہے، اور اس کے علاوہ جواب طلب۔ ابھی مثال دکھائی تھی، کس نے دکھائی تھی ابھی؟ اتلو والی مثال کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل تعالوا، تم کہہ دو ان کو کہ وہ آ جائیں۔ اتلو، اتلو لام کے اوپر پیش ہے، اتلو تو میں تلاوت کروں گا یعنی قرآن پڑھوں گا۔ یہ یوں لکھا ہے، اصل میں یہ ہے اتلو، اصل میں یہ یوں تھا ادعو کی طرح، ادعو کی طرح تھا یہ، لیکن یہ جو واو ہے نا یہ اس میں گر گیا، اس لیے گرا کہ تعالو، تم آ جاؤ، یہ امر ہے، یہ امر ہے، تم آؤ تو میں تلاوت کروں گا، تو یہ جواب طلب ہے۔ تو جواب طلب سے آخر میں، اس کے آخر میں کیا گرا ہے؟
वाओ, तो ये फेल मुजारे मजरूम है। तो एक ये कि जवाब तलब होगा, तो ये टोटल चीज़ें जो जज़म देती हैं फेल मुजारे को वो हो गई 6, ऐसा है ना। अब जो चीज़ें फेल मुजारे को नसब देती हैं उनमें अन जो नसब देता है, और हम इसको अन मस्दरिया भी कहते हैं, और लन, और उसका माना हरगिज़ का होता है, और वो फेल मुजारे को ख़ास कर देता है फ्यूचर के साथ। कई का माना ताके, और इसको भी हम तालीलिया भी कहते हैं, और इज़न भी है। इज़न किसी सवाल के जवाब में आता है, तुम ये करोगे तो फिर ये होगा। और ये 4 है ना, ये 4 हैं टोटल। लेकिन हमने ये कहा था कि ये जो अन है ना, जो मस्दरिया है, ये मस्दरिया हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसके बाद जो फेल मुजारे होता है उसका हम मस्दर निकालते हैं, वाज़ेह है ना, उसका मस्दर निकालते हैं, और फिर हमारा माना भी दुरुस्त होता है, और फिर जो है ना असल जो उसकी सूरत बनती है वो इस तरीके से बनती है। तो हम उसको कहते हैं कि तावील मस्दर होकर फिर ये फ़ाइल बनेगा, मफ़ूल बनेगा, मुब्तदा जो भी होगा। अन छुपता है, अन ज़ाहिर होता है, लेकिन छुपता है कहाँ पर? आम तौर पर छुपता है, यानी बहुत छुपता है अन हत्ता के बाद, जब हत्ता का माना इला का हो, यानी फिल मुजारे पर जब आए, और लाम तालील के बाद वो जो फेल मुजारे के शुरू में आता है ताकि उसका माना होता है, और फा सबबिया के बाद। तो ये हमारी बात हुई थी नवासिब के मुताल्लिक, जो हमने बाहर चीज़ें पढ़ी थी, मैंने चाहा कि फिर दोहरा दूं। और अगर आपका इस हवाले से कोई सवाल है तो पूछ लें, और नहीं तो फिर हमने जो इस्तिस्ना की बात शुरू की थी उस तरफ चलते हैं। नवासिब और जवाज़िम के हवाले से कोई बात है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी के यहाँ अन मस्दरिया आया था क्या? आपका जो असाइनमेंट है ना उसके अंदर अगर कहीं आया है तो मुझे बताएं। अन किसके पास है? अन युहलिका, ठीक है। इससे पहले क्या है ज़रा बताएं। महानूर नाम है आपका? जी महानूर बताइएगा। अन युहलिकल कुरा, उससे पहले क्या है? अच्छा, अन युहलिका अल मसीहा, अच्छा ठीक है। और इससे पहले क्या है? इन अरादा, और अच्छा अब ज़रा देखिए इस लफ्ज़ को जो महानूर के असाइनमेंट में है, इन अरादा, अगर अल्लाह ताला चाहता। अच्छा, अगरचे अरादा फ़िल माजी है, इसका माना उसने इरादा किया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब फ़िल माजी पर हरफ शर्त आ जाए, इन आ जाए, इज़ा जो भी आए, तो माना उसका फ्यूचर का हो जाता है, याद है ना। तो हम इसका और फ्यूचर का हो जाता है या फिर हाल का होता है। अगर अल्लाह ताला चाहता, अगर अल्लाह ताला चाहे, इसका ये भी हो सकता है, अगर अल्लाह ताला चाहे तो हलाक कर दे मसीह इब्न मरियम, ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को, अगर अल्लाह ताला चाहे। यानी इसका एक आगे पीछे इबारत को हम छोड़ के वैसे ही बता रहे। अच्छा, अब ये है कि इन अरादा, तो ये है शर्त, इसने फेल मुजारे को जज़म नहीं दिया, क्योंकि ये सॉरी फेल माजी है ना, ये इस यहाँ पर इन जाजिमा नहीं है, क्योंकि ये फेल माजी है, और जब ये फेल मुजारे पर आता है तो जज़म देता है। याद है ना आपको अदवात शर्त में से जो है। अभी बात है हमारी अन की। अन जो है ना, ये है अन मस्दरिया, ये अन नवासिब में से है, नसब देता है फेल मुजारे को, और इसने नसब दिया है अन युहलिका, अगर अल्लाह ताला चाहे तो हलाक कर दे, तो अल्लाह ताला चाहे तो हलाक कर दे। तो हम क्या कहेंगे कि अन नवासिबा, नवासिब में से है अन मस्दरिया, और इसने फेल मुजारे को नसब दी, युहलिका फेल मुजारे है और मंसूब है अन मस्दरिया की वजह से, अन नवासिब की वजह से, और
اس کے اندر جو ہے وہ ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، جو اس کا پوشیدہ ہے، مستتر ہے جوازن، ایسے ہے کہ نہیں؟ ہوا ضمیر مستتر ہے جوازن، اور اس کا جو مرجع ہے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کہیں ذکر ہوگا، اس کا وہ مرجع ہوگا فعل، اور یہ مفعول بھی ہے، یہ المسیح جو ہے نا مفعول بھی، تو ہم کہیں گے فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر تعویل مصدر ہو کر، تعویل مصدر ہو کر، اب ذرا دیکھیں کہ ارادہ کو مفعول چاہیے، ارادہ کو مفعول چاہیے نا، اگر ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ، ارادہ کرتا کس چیز کا ارادہ کرتا؟ ہر فعل کو، یعنی فاعل تو ہے اس کا ہوا، لیکن مفعول تو چاہیے نا اس کو، ظاہر ہے یہ فعل متعدی ہے نا، اگر میں یہ کہوں میں ارادہ کرتا ہوں تو آپ کہیں گے آپ کس چیز کا ارادہ کرتے ہیں، تو کوئی بات ہوگی، تو وہ مفعول ہوگا، تو اس کو مفعول چاہیے، تو مفعول کہاں ہے؟ اگر ہم اس کی تعویل مصدر نہ کریں تو اس کا مفعول نہیں بن رہا، تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہلک فعل مضارع، یعنی یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن کر تعویل مصدر ہو کر مفعول بھی محل نصب ہوگا، اس کا تعویل مصدر ہو کر کیا بنے گا؟ مفعول بھی، اس کو مفعول چاہیے نا، اور محل کیا کہیں گے ہم؟ مفعول بھی ہوتا ہے منصوب، لیکن یہ چونکہ جملہ ہے تو ہم کہیں گے محل نصب، تعویل مصدر ہو کر کیا ہوگا؟ مفعول بھی ہوگا، اور محل کیا ہوگا؟ نصب۔ مفعول بھی کس کا ہوگا؟ ارادہ کا، ارادہ کو مفعول چاہیے، واضح ہے نا؟ تو یہ ہوگا تعویل مصدر کا مطلب۔ تو اصل میں لفظ ہے کیا؟ جب تعویل مصدر کا مطلب یہ ہے کہ ان ارادہ ہلاکا، اس کا معنی یوں ہے، کیونکہ اس کا ہلاک اس کا مصدر ہے، یا ہلاکت، ٹھیک ہے نا، ہلاک۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہلاکا مسیح ابن مریم، اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو ہلاک کرنا چاہتا، واضح ہے نا، تو اس کا معنی یوں ہوگا، یعنی تعویل مصدر، یعنی یہ مصدر ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کرنا چاہتا۔ اور اب ہم اس کا معنی ویسے یہاں پر جو لکھا ہوا اس کا یہ بنتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، یا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ ہم کہ کا معنی کرتے ہیں کہ وہ ہلاک کر دے، تو معنی ایک ہے، تو یہ تعویل مصدر کا مطلب۔ اور کسی کے ہاں ہے ان مصدریہ، کسی کے پاس آیا ہے کیا؟ اچھا، یہ ماں بھی آتا ہے، بالکل سیم اس کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، نصب نہیں دیتا وہ، ماں مصدریہ بھی ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر آتا ہے، آئے گا تو میں آپ کو پھر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم استثناء کی طرف واپس آتے ہیں، تو میں نے ایک مثال لکھی تھی، اور وہ مثال کیا تھی ہم پھر لکھ لیتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں حضر الطلاب، حضرت الطلاب، طلبہ آ گئے، الا بلالن۔ جی اب ذرا میری طرف غور سے دیکھیں آپ، حضرت الطلاب، طلبہ آ گئے، بلال کے علاوہ، آسان لفظوں میں اس کا معنی یہی ہے، مگر بلال، مطلب بلال نہیں آیا، باقی لوگ آ گئے۔ اچھا، اب میں اس کو چینج بھی کر دیتا ہوں، میں پھر سے لکھ دیتا ہوں، حضر الطلاب الا بلالن اور بلالن، اور شروع میں لگا دوں گا ما حضر۔ یہ ما بھی ہو سکتا ہے، یہ حل بھی ہو سکتا ہے، حل حضر، اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، ابھی نہیں کی صورت نہیں بن رہی۔ اچھا، اب اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور مثال لکھ کے بتاتا ہوں، حضر الا بلالن، اور میں یہ شروع میں لگا دیتا ہوں ما حضر
इल्ला बिलालन। और एक सूरत और है इसकी, और वो ये है हदारा अत्तुल्लाबु इल्ला मुदीरल जामिआ, मगर वाइस चांसलर। हादर तुल्लाब तलबा आ गए, मगर वाइस चांसलर साहब नहीं आए, शेखुल जामिया नहीं है, बाकी लोग आ गए। अब जरा इन मिसालों के अंदर देखें कि ये जो मिसाल है ना, इसके अंदर ये है, इन सब मिसालों के अंदर जो तुल्लाब है ना, ये है मुस्तस्ना मिन्हु। तुल्लाब क्या है? मुस्तस्ना मिन्हु। मैं यहां पर लिख देता हूं, मुस्तस्ना मिन्हु। और बिलाल यहां पर तमाम जगहों पर है मुस्तस्ना। और इल्ला जो है ये है हर्फ, ये है इल्ला हर्फ इस्तस्ना। अत्तुल्लाब और बिलाल, अब देखें कि यहां पर मुस्तस्ना मौजूद है, और यहां पर भी मौजूद है, और यहां पर भी मौजूद है, और यहां पर नहीं है। यहां पर मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि जहां पर शुरू में मा आ गया, इसको जहां पर मा नहीं है इसको हम मुस्बत कहते हैं। जहां पर मा नहीं है इसको हम क्या कहते हैं? मुस्बत। और जहां पर मा या इस्तिफाम है, यानी हल मौजूद है, या इस जैसा कोई भी हर्फ इस्तिफाम कोई भी आ सकता है। अगर शुरू में नफी हो या इस्तिफाम वगैरह मौजूद हो तो उसको हम गैर मुस्बत कह सकते हैं, उसको मनफी कह सकते हैं, उसको गैर मूजिब कह सकते हैं। सही? मुस्बत और गैर मुस्बत। और जहां पर मुस्तस्ना मौजूद है इसको ताम कहते हैं। मैं यहां पर बात पूरी लिख देता हूं। मैं इसके साथ सामने लिखता जाता हूं नाम भी, मैं नाम भी लिखता जाता हूं ताकि आपको बात जो है ना समझ में आ जाए। ये वाली जो मिसाल थी, ये वाली, इसको हम कहते हैं मुस्तस्ना। बल्कि मुस्तस्ना ना कहें, इसको इस्तिस्ना ही कहते हैं। इस्तिस्ना ताम, इस्तिस्ना ताम मुत्तसिल। जी ओवैस कुछ कह रहे थे आप? जी मुफर्रक गैर मुफर्रक, वो मुफर्रक कहेंगे खाली, गैर मुफर्रक की इस्तिलाह हमारे यहाँ ज़्यादा मारूफ नहीं। मुत्तसिल, और उसके बाद क्या कहा था हमने? मुस्बत। मुस्बत, इस्तिस्ना ताम मुत्तसिल मुस्बत। और ये है इस्तिस्ना ताम मुत्तसिल मनफी, ठीक है। और ये वाली जो मिसाल है ये है इस्तिस्ना ताम मुनक़ते। मुनक़ते और मुस्बत भी जो है ना, और ये वाली जो मिसाल है ये है इस्तिस्ना नाक़िस।
नाक़िस भी कहते हैं, इसको मुफर्रग भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको, इस्तिस्ना नाक़िस भी कहते हैं, मुफर्रग भी कहते हैं। अब ज़रा इसकी तरफ आप तवज्जो दें कि यहाँ से हम फिर से शुरू करते हैं। हादरत तुल्लाबो, तलबा आ गए मगर बिलाल नहीं आए, तो तुल्लाब मुस्तस्ना मिन्हु है, और ये क्या है, मुस्तस्ना। बिलाल मैंने लिख दिया ना वहां पर, सब जगहों पर बिलाल जो है ना ये मुस्तस्ना है, बिलाल को हमने इस्तिस्ना किया, यानी तलबा आ गए बिलाल नहीं आए। और ये जो मुस्तस्ना है ना ये मंसूब होता है, जो मंसूब होता है वो क्या है, मुस्तस्ना। अच्छा, ये मिसाल हो गई इस्तिस्ना ताम, और इसको ताम क्यों कहते हैं जी, कोई बताए? पिछली क्लास में मैंने बताया था ना आपको, क्योंकि मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद है, ठीक है ना। और मुत्तसिल क्यों कहते हैं जी, क्योंकि मुस्तस्ना बिलाल मुस्तस्ना मिन्हु में से है, ये तलबा में से है, और इसके मुकाबले में है मुनक़ते। तो मुनक़ते का मतलब क्या हुआ कि जो मुस्तस्ना है वो मुस्तस्ना मिन्हु में से नहीं है, क्योंकि वाइस चांसलर तलबा में से नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मुनक़ते कहेंगे। ताम भी है, ये ताम है लेकिन मुत्तसिल नहीं, मुनक़ते है। और हम मुस्बत कब कहते हैं, हम मुस्बत भी कहते हैं, और एक और लफ्ज़ है मुजिब, चूँकि आप पढ़ेंगे तो आपके लिए कहीं कोई परेशानी ना हो। मुस्बत भी कहते हैं और मुजिब भी कहते हैं, यानी मतलब मनफी ना हो। तो यहाँ पर ये वाला मुजिब है, मुस्बत है, और ये भी मुस्बत, और बाकी जो हैं ये मनफी हैं। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई ना कि इस्तिस्ना मुत्तसिल ताम, ताम का मतलब उसके अंदर मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद हो। मुत्तसिल हम तब कहते हैं कि जब वो मुस्तस्ना मिन्हु की जिन्स में से हो, और उसको मनफी मुस्बत और मनफी तब कहते हैं, मुस्बत तब कहेंगे कि जब हर्फ नफ़ी या इस्तिफ़ाम ना हो, और जब हर्फ इस्तिफ़ाम या नफ़ी आ जाए तो वो मनफी हो जाएगा। इसके बाद एक बात और है कि अगर सिरे से मुस्तस्ना ही ना हो, जैसे हमने यहाँ पे हटा दिया, तो हकीकत में ये इस्तिस्ना है भी नहीं। क्या है ये? इस्तिस्ना है भी नहीं, लेकिन फिर भी हम इस्तिस्ना की किस्म में से हम शुमार करते हैं। इस्तिस्ना नाक़िस कहते हैं इसको, या मुफर्रग भी कह सकते हैं आप, मतलब ये कंप्लीट नहीं है, ये इस्तिस्ना की ऐसी किस्म है कि कंप्लीट नहीं। अब आ जाते हैं एराब के हवाले से बात करते हैं। यहां तक तो ये बात होगी ना इसकी तारीफ एराब के हवाले से, यानी क्या मुस्तस्ना हमेशा मंसूब ही होगा? जो ये वाला इस्तिस्ना है, मुस्तस्ना की जो ये किस्म है, इस्तिस्ना की जो ये किस्म है, हादरत तुल्लाब इल्ला बिलालन, इस्तिस्ना ताम मुत्तसिल, ये हमेशा मंसूब होगा। ये क्या होगा? मुस्तस्ना मंसूब होगा। ये मंसूब होगा। आप जरा देख रहे हैं ना कि बिलालन, तो ये मंसूब है। और जो इस्तिस्ना की ये पहली वाली किस्म है, और ये क्या है? इस्तिस्ना ताम मुनक़ते, तो ये भी मंसूब होगा। अच्छा, ये मनफी भी हो सकता है, मुस्बत भी हो सकता है। मा हादर, हाजिर नहीं हुआ, हाजिर हो गया, तो ये भी मंसूब होगा। तो ये देख रहे हैं मुदीर अल जामिया, रे के ऊपर हम जबर पढ़ रहे हैं, मुदीर अल जामिया, रे के ऊपर जबर पढ़ रहे हैं, तो ये भी मंसूब होगा। अच्छा, ये जो किस्म है इसमें मंसूब भी हो सकता है और बदल भी हो सकता है। बदल जब होगा तो जरूरी नहीं कि वहां पर यानी मरफू हो, बदल मुबदल मिन हो के ताबे होता है। अब जरा देखें, हमने ये कहा कि नहीं
طلبہ نہیں آئے مگر بلال آ گیا. طلبہ نہیں آئے مگر بلال آ گئے. تو اب یہ کیا ہوا؟ یہ منفی ہو گیا. تو جب استثناء متصل ہو، تام بھی ہو لیکن منفی ہو، تو اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور بدل بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، بدل کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے بدل پڑھا تھا نا. یہاں پر بدل کی جو قسم ہے نا وہ تام والی نہیں ہے، یہ بدل بعض والی ہے. بدل بعض کا مطلب یہ کہ پورا نہیں. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ یعنی ہم نے یہ کہا تھا کہ مثال کے طور پر اکلتو خبزن، میں نے روٹی کھائی، نصفہ، اس کی آدھی، یعنی میں نے آدھی روٹی کھائی. تو یہ آدھی روٹی جو ہے نا، یہ آدھا جو ہے نا روٹی کا حصہ ہے. تو یہ بلال جو ہے نا یہ طلبہ کا حصہ ہے، اس کا جز ہے. یعنی طلبہ کے اندر یہ سارے ہیں نا، ان میں سے ایک بلال بھی تو ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل باز. تو یہ بدل باز ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ کہیں ضربتو، میں نے مارا، طفلن، میں نے بچے کو مارا، ظہرہ، اس کی پیٹھ پر، میں نے بچے کو مارا اس کی پیٹھ پر. تو پیٹھ بچے کا حصہ ہے نا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل باز. تو یہ بدل باز ہے. آپ چاہیں تو بدل باز بنا دیں، اور باز بنائیں گے تو طلبہ فاعل تھا، طلبہ فاعل ہے نا. تو یہ بدل ہوگا تو مطلب یہ کہ یہ ہوگا مرفوع، بلالن ہو جائے گا. اور چاہیں تو مستثنیٰ بنائیں، اور یہ مستثنیٰ اگر ہوگا تو یہ ہوگا منصوب. تو منصوب بھی ہو سکتا ہے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے. واضح ہو گیا نا. مرفوع بھی ہو سکتا ہے اور منصوب بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو یہ والی مثال ہے، اس کے اندر ہم جو ناقص کہتے ہیں، چونکہ مستثنیٰ منہ سرے سے موجود ہی نہیں. تو جب سرے سے موجود نہ ہو تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اگر اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں اور اس کو بھی ہٹا دیں، جو اس کی اصلی حالت ہے وہ برقرار رہے گی. یہ بلالن، یہ ہو جائے گا بلالن. حضر بلالن، یہ پہلے بھی بلالن تھا، ہم نے اس کو غلطی سے بلالن لکھا ہے. حضر بلالن، ٹھیک ہے نا. حضر بلالن. تو اب کیا ہے؟ بلالن کیا ہے؟ فاعل ہے نا. اور اگر میں شروع میں لگا دوں ما حضر، بلال ہی آئے، تو تب بھی ایسے ہی رہے گا. میں آپ کو ایک اور مثال دوں. اگر میں یہ کہوں کہ رأیتو استاذن، اب کیا ہے اس کا معنی؟ جو ذرا آواز نہیں آنی چاہیے، میری طرف متوجہ ہوں. رأیتو استاذن، میں نے استاذ کو دیکھا. اگر میں یہ کہوں کہ میں نے استاذ ہی کو دیکھا ہے تو پھر کیا لگا دوں گا میں؟ ما رأیتو الا استاذن. تو اب بھی ویسے وہ اپنی حالت پر برقرار ہے، اب بھی وہ اپنی حالت پر برقرار ہے. تو یہاں پر استثناء کا کوئی تعلق نہیں. یہاں پر جو وہ اعراب اس کا اصلی ہوگا وہ برقرار رہے گا. وہ اصلی اعراب میں فاعل بھی بن سکتا ہے، وہ مفعول بھی بن سکتا ہے، وہ مجرور بھی بن سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب ذرا ایک اور بات دیکھیں آپ. ہم روزانہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ ہو. یہ کیا ہے؟ ہو ہے نا. لا الہ، یہ کون سی قسم ہے استثناء کی؟ استثناء کی کون سی قسم ہے ان میں سے؟ استثناء
تام تو ہے، ٹھیک ہے، مستثنا منہ کیا ہے؟ اس میں جلالت اللہ، اور منفی بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو منفی ہے، تو منفی کہاں پر ہے؟ یہ والا منفی ہے، ایسا نا، اور متصل بھی ہے، کیونکہ یہاں پر اس کی جنس میں سے ہے، لیکن اس کو ہو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بدل کہاں ہے؟ مطلب کس کا بدل ہے؟ اگر بدل ہے تو اس کے اوپر تو زبر ہے نا، آپ مجھے کوئی بتائے کہ اس کا ترجمہ ہم اردو میں کیا کرتے ہیں؟ جی کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایک آواز ہے، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں، بیچ میں ایک لفظ چھوڑ جاتے ہیں، چھوڑ گیا، نہیں، لفظ بیچ میں چھوڑ رہے ہیں آپ، ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم یہ جو برحق کہتے ہیں نا، ہر معبود کی بات نہیں کر رہے، بت تو ہیں نا، معبود تو ہیں وہ، لیکن وہ عبادت کے لائق نہیں، وہ برحق نہیں، تو یہاں پر ایک لفظ ہے برحق، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، اردو میں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا یہ ہے کہ لا الہ حق، کیونکہ اگر ہم یہ نہ کریں تو لا کی خبر کہاں ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ لا کی خبر کہاں ہے؟ لا ہے نا، یہ لا نفی جنس ہے، یہ لا نفی جنس ہے، کیونکہ یہ نکرہ پر آیا نا، تو لا نفی جنس ہے، تو اس کی خبر کہاں ہے؟ اس کی خبر یہ ہے لا الہ، اور خبر لا نفی جنس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، لا الہ حق، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر اللہ تعالی، تو یہ بدل ہے، لیکن بدل کس کا ہے؟ یہ حق کا ہے، یعنی یہ حق، اور وہ جو حق ہے نا وہ اللہ ہی ہے، وہ جو حق ہے نا وہ اللہ ہی ہے، تو یہ بدل اس کا ہے، واضح ہوا نا، یہ بدل ہے حق کا، لا الہ حق معذوف ہے یہاں، ورنہ لا کی خبر ہی نہیں نا سرے سے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، استثناء کی بہت ساری قسمیں ہیں، چونکہ فَسَجَدَتْ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا ابلیس والی میں کہاں پہ ہے آیت؟ فَسَجَدُوا، اور فَسَجَدَتْ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا ابلیس، اچھا ابلیس کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ یہ یہاں پر مؤنث ہے مذکر ہے؟ ساجدت ہے یا ساجدہ ہے؟ ساجدہ، چونکہ مؤنث بھی ہے نا ایک جگہ پر۔ اچھا، فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، تو ابلیس میں کیا ہے یہاں پر؟ ابلیس سا ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سا، تو یہ کون سا استثناء ہے؟ متصل ہے، یہ استثناء متصل ہے، مثبت ہے، تام ہے، تو مستثناء کی وجہ سے منصوب ہے یہ، لیکن کہیں ابلیس ہو بھی آئے گیا ہے کیا؟ کیونکہ اس کو منقطع بھی پڑھا ہے نا بعض لوگوں نے، یعنی جنس نہیں ہے تو اس کو منقطع بھی پڑھا ہے بعض لوگوں نے، چلے منفی نہیں ہے بہرحال۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا، ایسے ہے نا، نہیں کیا ان لوگوں نے، یعنی ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں نے یہ کام کیا، بہت تھوڑے لوگوں نے کام کیا، تو اب کیا ہوا؟ اس میں مستثنیٰ منہ کیا چیز ہوگی؟ ان میں سے لوگوں نے نہیں کیا مگر تھوڑے، تو یہ ہے واو، یہ واو ہے، یہ مستثنیٰ منہ ہے، اور یہ قلیلاً یہ ہے مستثنیٰ، اور یہ منصوب ہے اور منفی بھی ہے،
اور کوئی آیت؟ اچھا، بہت ساری آیات میں ایسا بھی ہے کہ الا کے بعد فعل مضارع آ جاتا ہے، نیا جملہ شروع ہو جاتا ہے. جب ایسا ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے پاس ہو، اور بہت سی دفعہ ایسا آتا ہے، تو وہاں پر بھی وہ محل والی بات ہو جائے گی. اللہ لا الہ الا ہوا، الا ہوا، یعنی اب یہاں پر ہم محل کی بات کریں گے. لا الہ الا ہوا، تو یہاں پر بھی خبر محذوف ہے نا، یہاں پر جو لا کی خبر یہاں پر بھی محذوف ہے، لا الہ، بالکل اسی طرح سے. جی جی، یہاں پر بالکل یہ جو فعل مضارع آیا ہے نا، تو یہاں پر ہم محل کی بات کریں گے، یعنی منصوب نہیں ہوگا، محل نصب ہوگا. یعنی وما خلقت الجن والانس، جن اور انس یہ ہو گیا مستثنی منہ، اور عبادت کے لیے، یعنی اگر ہم اس کو ہٹا دیں لیعبدون، تاکہ یہ لام میں تعلیل ہے نا، تو اب اگر ہم اس کو بنا دیں تعلیل، اس کو ہٹا دیں، تو پھر اس کا جو ہے نا وہ محل بن جائے گا، محل نصب ہو جائے گا. واضح ہے نا؟ تو مستثنی کی جو مثالیں ہیں، اگر وہاں پر کوئی محل کی بات نہیں ہے یا فعل جملہ نہیں الا کے بعد، تو پھر آپ اس کو پہچان سکتے ہیں انشاءاللہ. اور پہچاننے کے 3 حالتیں ہیں نصب کی، اور ایک حالت ہے بدل کی، اور بدل میں فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے. یہاں پر فاعل ہے، یہ چونکہ بدل جو تھا نا یہ فاعل تھا، اور اگر آپ اس کو مفعول بنا دیں تو پھر یہ مفعول بن جائے گا. یعنی مفعول کیسے بنے گا؟ اگر آپ یہ کہیں ما ضربت الطلاب، میں نے نہیں مارا طلبہ کو، الا، اب یہ کیا ہو جائے گا؟ دونوں جگہ بلالن ہو جائے گا. بدل ہو تو تب بھی بلالن، اور مستثنی ہو تو تب بھی. بدل بلال اس لیے کہ یہ بدل مفعول کا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں ما ضربت من الطلاب، میں نے طلبہ میں سے کسی کو نہیں مارا مگر بلال کو، تو اب یہ بلالن ہو جائے گا. اگر یہ مستثنی ہوگا تو بلالن، اور بدل ہوگا تو بلالن، چونکہ اب طلاب بھی ہو گیا یہاں. تو یعنی بدل کا مطلب یہ ہوگا کہ جو مبدل منہ ہوگا وہی اعراب یہاں پر بھی ہوگا. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیشہ کہیں مرفوع ہوگا، وہاں پر لا الہ الا اللہ کے اندر کیا ہے؟ وہاں پر مرفوع ہے، اور پچھلی مثال میں منصوب تھا، اب یہاں پر مجرور ہے. ما ضربت من الطلاب، میں نے طلبہ میں سے کسی کو نہیں مارا مگر بلال کو، تو بلالن پڑھ لیں مستثنی کی وجہ سے، اور بلالن پڑھ لیں بدل کی وجہ سے، دونوں پڑھ سکتے ہیں آپ. تو ابھی آپ کی جو بہت ہی اہم بات تھی وہ مکمل ہو گئی، وہ ہے اسباب اعراب. اب ہم چلتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، اور نہیں تو پھر ہم آگے چل رہے ہیں. اب جی کوئی بات ہے؟ جی پوچھیں. جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر قرآن کریم میں ہوگا نا تو کوئی ایک ہوگا. اگر جب آپ خود پڑھ رہے ہیں تو آپ کچھ بھی پڑھ جائیں گے، آپ لکھ رہے ہیں تو جو آپ کا دل چاہے آپ لکھ جائیں. جب لکھ جائیں گے تو دوسرا آپ یہ بتائے گا کہ اس نے کیوں لکھا ایسے. لیکن ہم دونوں لکھیں گے نہیں، یہ دونوں میں آپ کے لیے لکھ رہا ہوں. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں ہی ہوں گے، یہ دونوں نہیں ہوں گے. اب ذرا دیکھیں، ایسے ہی ہوگا ما ضربت من الطلاب الا بلال، یا تو یوں ہوگا یا پھر یہ دوسرا نہیں ہوگا اور پہلے والا ہوگا. دونوں ٹھیک ہیں، یعنی میں دونوں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ دونوں ٹھیک ہیں. اب دونوں میں سے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اب ذرا دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ، ہم اس میں ہاں تو نہیں پڑھ رہے نا، تو ہو پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر پڑھنا چاہیں آیت نہ ہو تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. واضح ہے نا؟ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں مستثنی کی وجہ سے. واضح ہے نا؟ اس میں لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے یہ لا الہ، اب یہ منصوب ہے مستثنا کی وجہ سے، لیکن آپ نہ تو ہو پڑھیں اور نہ ہی ہا پڑھیں اور نہ ہی کبھی ہے پڑھیں، آپ پڑھا کریں لا الہ الا اللہ، کیا پڑھیں گے؟ محمد الرسول اللہ، اس کو ساکن پڑھنا ہے، رکنے کے بعد ہو نہیں کہنا آپ کو، اور جب ہو کہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پکا پاکستانی ہے۔ لا الہ الا اللہ ہو کوئی بھی نہیں پڑھتا، کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس ایسے ہی، تو ہم رکتے بھی ہیں اور پیش بھی پڑھتے ہیں۔ تو اب کوئی اور سوال ہے تو پوچھ لیں، ورنہ ہم آگے چل رہے ہیں۔ چلیں ماشاءاللہ بات جو ہے نا اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی آپ کو۔ اچھا جی جی پوچھیں جی۔ کس چیز میں؟ ہاں ہاں، یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں مقدر، یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کا اعراب مقدر ہے۔ اب ذرا دیکھیے، ذرا خاموش ہوں، یعنی اعراب جو مقدر ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں نا آگے، تقدیری اعراب، تقدیری اعراب کا مطلب یہ ہے کہ اعراب ہے بھی اور آپ کو نظر نہیں آتا کسی وجہ سے، جیسے موسیٰ ہے، موسیٰ کے اوپر کیا ہے؟ یہ حالت رفعی پر بھی ہو سکتا ہے، حالت نصبی پر بھی ہو سکتا ہے، حالت جزمی جری پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے، یہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور، یعنی کچھ بھی ہوگا، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہاں پر جو وقف میں اعراب ہے نا، وہ بھی اصل میں تقدیری ہی ہے، اعراب تو ہے لیکن وقف کی وجہ سے آپ اس کو ساکن پڑھ رہے ہیں، لیکن اعراب اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ہاں طلبہ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ہم نے خود جب پڑھا نا، بہت بڑے عالم دین تھے شیخ حبیب عمر، دنیا کے یعنی بڑے علماء میں سے ہیں اور یمن کے تھے، تو وہ عام طور پر طلبہ کو نہیں پڑھاتے تھے، لیکن ہم پاکستانی کچھ تھے اور ہمیں یہ کہتے تھے کہ پاکستانی علماء، تو پاکستانی علماء کے لیے انہوں نے ہمیں تصوف کی کتاب پڑھائی تھی، اس کا نام تھا کبریت الاحمر۔ تو ہم جب عبارت پڑھتے تھے تو ہم پاکستانی تھے اور ہمارا یہی تھا، ہم ہر جگہ پر یہی پڑھ رہے ہیں، تو وہ بار بار کہتے تھے کہ ابنی لا تتوقف لا تحرک، ابنی لا تحرک، یعنی آپ بیٹا یہ تم کیا حرکت کیوں پڑھتے ہو اس کے اوپر، وقف کے اوپر تم حرکت کیوں پڑھ رہے ہو؟ اچھا وہ عادت تھی ہماری تو ہم ایسے ہی کرتے تھے۔ اچھا اب ہمارے جو پاکستانی ہم جو پڑھتے ہیں نا، ہمارے اساتذہ کے سامنے کوئی پڑھ رہا ہو تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے، اور ہم نے بہت ساری جگہوں پر جب عبارتیں پڑھی جا رہے ہم، تو وہ کہتے تھے کہ تم صحافی مت بنو، تم صحافی، کیونکہ وہ جو صحافی اخبار پڑھتے ہیں تو وہ ایسے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد تو وہ وقف بالکل عبارت وہی پڑھتے ہیں جو پڑھنی ہے، لیکن ایک طالب علم کے ناطے آپ کو اس کا اعراب واضح کرنا چاہیے تاکہ استاذ کو پتہ چلے کہ ہاں آپ سمجھ رہے ہیں، اور جس کو صحیح عبارت پڑھنا نہیں آتی پھر وہ اس کو گول مٹول کر جاتا ہے، اس کو گھما دیتا ہے، وہ زبان جیسے آپ لکھتے ہیں نا دونوں، اگر آپ کو لکھنا پڑ جائے نا ایسے تو آپ اس کو کچھ ایسا بنائیں گے کہ پیش بھی بن جائے کہ زبر بھی بن جائے، آپ کچھ ایسا بنائیں گے، اور پڑھنا پڑے تو کچھ ایسا پڑھیں گے کہ نہ ادھر کا ہو نہ ادھر کا ہو، تاکہ بچت ہو جائے۔ اور عام طور پر عربی کے اندر جو سب سے مشکل کام ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے عبارت پڑھنا۔ عبارت پڑھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ نائب فاعل ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ پڑھنا کیا ہے اس کو، اور اگر یہ پتہ نہیں چل رہا تو پھر کہتے ہیں کہ آپ کو ترجمہ بھی نہیں آئے گا کبھی، اور آ بھی نہیں سکتا، ترجمہ کیسے آ سکتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ فاعل ہے کہ مفعول ہے، یہ مجرور ہے یا مضاف ہے، ترجمہ نہیں آ سکتا، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے عبارت پڑھنا، یعنی اس کے جہاں زیر زبر نہ ہو اور آپ کو زیر زبر لگانی پڑ جائے۔ لیکن ہم قرآن میں ایسا کرتے نہیں ہیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم پر تجربہ کر رہے ہوں ہم، تو ہم قرآن کریم میں ایسا نہیں کرتے، لیکن عام عبارت ہو تو اس میں ہم کر بھی سکتے ہیں کہ عبارت ہٹا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم عبارت لگاؤ، یعنی اعراب لگاؤ، اس میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم پر ہم ایسا نہیں کرتے، خیر تاکہ غلط نہ ہو۔
تو بہرحال اب ایک اور بات وہ یہ ہے، میں آج شروع کر دیتے ہیں اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ہمیں اگلی جو بات ہے نا وہ ہے علامت اعراب۔ کیا ہے وہ؟ علامت اعراب۔ اب جو ہماری پہلی دوسری کلاس تھی، ذرا اس طرف واپس آئیں۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ ہے منصوب، یہ ہے منصوب، لیکن اگر میں یہ کہوں یہاں پر حضر الطلاب الا طالبین، تو اب تو بلا لن تھا نا، دو زبر سے نا، تو اب ہم نے کیا کیا؟ طالب، تو ہم اس کو طالبان کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیا ہے؟ یہ حالت نصبی پر ہے، اور علامت نصب جہاں پر تثنیہ میں یا ہے، یہ ہے علامت نصب، یہ علامت ہے اس کی۔ تو مطلب یہ کہ ضروری نہیں کہ جو لفظ مرفوع ہو آپ ہمیشہ دیکھتے رہیں کہ پیش ہے، اور پیش نہیں تو مطلب مرفوع بھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور جو لفظ منصوب ہے، اور منصوب کیوں ہوگا یہ تو پڑھ لیا آپ نے، جو لفظ منصوب ہوگا ایسا نہیں کہ آپ وہاں پر زبر تلاش کرتے رہیں کہیں، تو زبر کی جگہ پر کبھی یا بھی آ سکتی ہے، زبر کی جگہ کبھی الف بھی آ سکتا ہے، زبر کی جگہ کچھ اور بھی آ سکتا ہے، واضح ہے نا؟ تو اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ علامت اعراب۔ جو علامت اعراب ہے نا ٹوٹل، وہ ہے علامت حالت رفع میں ہوگا ضمہ، حالت نصب میں ہوگا فتحہ، حالت جر میں ہوگا کسرہ، اور حالت جزم میں ہوگا سکون۔ یہ علامت اعراب اصلی ہے، یہ علامت اعراب کیا ہے؟ اصلی ہے۔ حالت رفع میں کیا ہوگا؟ یہ حالت ہے، رفع جو ہے نا یہ حالت ہے، نصب جو ہے نا یہ کیا ہے؟ حالت ہے۔ حالت جر میں کیا ہوگا؟ یہ حالت ہے، اور یہ ہے حالت، یہ حالتیں ہیں۔ حالت رفع میں کیا ہوگا؟ ضمہ، اور جو لفظ حالت رفع پر ہوگا اس کو ہم مرفوع بھی کہتے ہیں، حالت رفع بھی کہتے ہیں۔ جو لفظ حالت نصب پر ہوگا یا حالت نصبی بھی کہتے ہیں، منصوب بھی کہتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ فتح ہو۔ حالت جری پر جو لفظ ہوگا اصل یہ ہے کہ کسرہ ہو، اور حالت جزمی پر اصل کیا ہے؟ اصل یہی ہے۔ تو علامت، اصل علامتیں کتنی ہیں؟ 4۔ اصل علامتیں کتنی ہیں؟ اب اگر یہ نہیں ہوں گی تو پھر کچھ اور ہوگا، پھر اصل یہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا آپ کو؟ اصل کیا ہے؟ حالت رفع میں کیا ہو؟ ضمہ، ضمہ کا مطلب پیش۔ حالت نصب میں کیا ہونا چاہیے؟ فتح، فتح کا مطلب زبر، اور حالت جری میں اصل کیا ہے؟ کسرہ، کسرہ کا مطلب زیر، اور حالت جزمی میں کیا ہونا چاہیے؟ سکون، جزم ہم کہتے ہیں۔ واضح ہے؟ اب اگر یہ نہیں ہوں گے کسی وجہ سے تو پھر نائب ہوگا، اور یہ کب کب ہوں گے؟ انشاءاللہ اب ہمارا یہ کام ہوگا۔ ٹھیک ہے، آ جائیں حاضری والے۔